السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے وہ الفاظ جو ہم دن میں کم سے کم 17 بار دہراتے ہیں، کیا ہم واقعی ان کی گہرائی تک پہنچتے ہیں؟ آج ہم سورۃ الفاتحہ کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے، جسے صرف ایک دعا نہیں بلکہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک لازوال معاہدہ سمجھا جاتا ہے۔ ہم یہ الفاظ روز اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، یہ ہمارے معمول کا حصہ ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا ہم انہیں صرف زبان سے ادا کر رہے ہیں یا دل سے سن بھی رہے ہیں؟ کیا ہم اس طاقت اور گہرے تعلق کو محسوس کرتے ہیں جو یہ ہمارے اور ہمارے خالق کے درمیان قائم کرتے ہیں؟ عام طور پہ تو ہم الفاتحہ کو ایک دعا ہی سمجھتے ہیں نا، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد کی اس بات میں بہت وزن ہے کہ یہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ یہ ایک معاہدہ ہے، ایک روحانی ضابطہ جس کا ایک ایک لفظ اگر دل میں اتر جائے تو انسان کا راستہ ہمیشہ کے لیے روشن ہو جائے۔ یہ وہ نور ہے جو پہلے کبھی نہیں اترا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ چلیے اس مقدس معاہدے کے پہلے حصے میں داخل ہوتے ہیں، اقرار۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ہم اس عظیم ہستی کی صفات کو تسلیم کرتے ہیں جس سے ہم مخاطب ہیں، یعنی پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بات کس سے کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ شروع ہوتی ہے الحمدللہ سے۔ اب دیکھیں عربی زبان میں حمد کا لفظ شکر اور تعریف دونوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ مولانا مودودی اسے بہت خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں کہ ہم کسی کے احسان پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی کسی خوبی پر اس کی تعریف، لیکن حمد وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کائنات کی ہر تعریف، ہر شکر اصل میں اسی کی طرف لوٹتا ہے، اس کی بے مثال خوبیوں اور اس کے لامحدود احسانات کی وجہ سے۔ پھر آتا ہے رب عالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو رب العالمین ہے۔ وہ صرف ہمارا خدا نہیں، وہ ہر اس چیز کا پالنے والا ہے۔ یہاں لفظ رب کا مطلب صرف پیدا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہر لمحہ پال رہا ہے، سنبھال رہا ہے۔ ذرا تصور کریں، سمندر کی تہہ میں ایک چھوٹی سی مچھلی سے لے کر آسمانوں میں فرشتوں تک ہر چیز، ہر مخلوق اسی کی پرورش کی محتاج ہے۔ تو جب ہم رب کہتے ہیں نا، تو ہم اصل میں یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا تو وجود ہی، ہماری ہر سانس ہی اسی کے رحم و کرم پر ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے دو الگ بہت ہی خاص پہلوؤں پر غور کرتے ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ دونوں کا تعلق تو رحمت سے ہے، لیکن ان میں فرق کیا ہے، یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو یہ ہیں الرحمن اور الرحیم۔ دیکھیں، الرحمن وہ رحمت ہے جو پوری کائنات کے لیے ہے، عام ہے، بالکل سورج کی روشنی کی طرح، جو مومن پر بھی پڑتی ہے اور کافر پر بھی، نیک پر بھی اور بد پر بھی، سب کو ملتی ہے۔ لیکن الرحیم یہ وہ خاص ذاتی قسم کی رحمت ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ کہہ لیں ایک اسپیشل انعام ہے۔ الرحمن الرحیم۔ وہ الرحمن ہے اور وہ الرحیم ہے۔ اس کا نظام سزا پر نہیں، بخشش پر قیام ہے۔ یہاں سے اس معاہدے کا رخ بدلتا ہے۔ اب تک تو ہم اللہ کی تعریف اور اس کی صفات کا اقرار کر رہے تھے، اب باری آتی ہے بندے کے عہد کی، اس کی سب سے بڑی التجا کی۔ یہ اس معاہدے کا دل ہے، اس کا مرکز ہے۔ مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین یعنی جزا و سزا کے دن کا واحد مالک۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ کر یاد دلاتی ہے کہ اس دنیا کا انصاف چاہے کتنا ہی نامکمل کیوں نہ ہو، ایک دن آنے والا ہے جب ہر عمل کا پورا پورا حساب ہوگا، اور اس دن کوئی طاقت، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، صرف اور صرف اسی کا فیصلہ ہوگا۔ تو جب ہم نے خالق کی عظمت، اس کی بے انتہا رحمت اور اس کے کامل انصاف سب کا اقرار کر لیا، تو اب ہماری باری ہے۔
اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک بندے کی حیثیت سے ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ إياك نعبد وإياك نستعين اور پھر آتا ہے وہ فیصلہ کن عید جو ہماری پوری زندگی کا محور ہونا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بس یہ اس معاہدے کا آپ کہہ لیں مرکزی نقطہ ہے۔ یہاں بندہ اپنی ساری امیدیں، سارے ڈر، ساری خواہشیں، سب کچھ ایک ہی ہستی کے سپرد کر دیتا ہے۔ مولانا مودودی یہاں ایک بہت خوبصورت بات کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان سچے دل سے یہ کہہ دیتا ہے نا، تو وہ دنیا کے ہر ڈر سے، ہر لالچ سے، ہر انسان کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ سوچئے، اب وہ کسی عہدے، کسی خواہش یا کسی دنیاوی طاقت کا غلام نہیں رہتا، وہ صرف اور صرف اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اور یہی تو اصل آزادی ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم۔ اس عظیم عہد کے بعد اب بندہ اپنے زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے اہم درخواست پیش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسے راستے کی دعا ہے جو سیدھا منزل تک لے جائے، اور وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ مجھے راستہ دکھا دے میرے رب۔ دیکھیے، یہ صرف کسی راستے کی دعا نہیں، یہ ایک مکمل لائف میپ کی، ایک پورے ضابطۂ حیات کی درخواست ہے۔ ایسا راستہ جو بالکل صاف ہو، واضح ہو، اور پھر سورہ خود ہی اس راستے کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ راستہ ہے کیا اور کیا نہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قرآن یہاں 3 طرح کے راستوں کا ذکر کرتا ہے۔ پہلا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ۔ پھر دوسرا راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ کا غضب ہوا کیونکہ وہ حق کو جانتے تھے لیکن پھر بھی اس سے منہ موڑ گئے۔ اور تیسرا راستہ ان لوگوں کا جو بھٹک گئے، جو علم کے بغیر جذبات اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ یہاں ڈاکٹر اسرار احمد کی بات بہت گہری ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جن پر غضب ہوا یعنی المغضوب علیہم، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس علم تو تھا لیکن ان کی نیت خراب تھی، یا انہوں نے جان بوجھ کر عمل نہیں کیا۔ اور جو بھٹک گئے یعنی الضالین، یہ وہ لوگ تھے جن کی نیت شاید ٹھیک تھی لیکن ان کے پاس صحیح علم ہی نہیں تھا، وہ بے علمی میں گمراہی کی طرف نکل گئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ سیدھا راستہ، صراط مستقیم، علم اور عمل، نیت اور ہدایت، ان دونوں کے کامل توازن کا نام ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ صرف دہرائے جانے والے الفاظ نہیں ہیں، نہیں، یہ جینے کا ایک معاہدہ ہے، یہ ایک عہد ہے جسے ہم ہر روز، ہر نماز میں اپنے رب کے ساتھ تازہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ مکالمہ یک طرفہ نہیں ہے؟ ایک حدیث کے مطابق جب ہم نماز میں کھڑے ہو کر یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو اللہ ہر آیت کا فوراً براہ راست جواب دیتا ہے۔ آخر وہ خاص مکالمہ کیا ہے جو اس وقت بندے اور رب کے درمیان ہو رہا ہوتا ہے؟ اس حیران کن راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمارا اگلا حصہ دیکھنا مت بھولیے گا۔ اگلی گفتگو عرش والے سے ہے۔